بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دس امپورٹنٹ ویڈیو. اس ویڈیو کے اندر ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن یعنی پاکستان کے آئین 1973 کے اندر جو اب تک آنے والی امینڈمنٹس ہیں، چینجز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. سو دیٹس وائی دس از ویری امپورٹنٹ ویڈیو. لیٹ اسٹارٹ فرام دا انٹروڈکشن آف دس کانسٹیٹیوشن. اس کانسٹیٹیوشن کو پاکستان کا سپریم لا بھی کہا جاتا ہے. یاد رہے، کانسٹیٹیوشن کے علاوہ جو باقی رولز اور لاز ہوتے ہیں، ان لاز کو پاکستان کے سب آرڈینیٹ لاز کہا جاتا ہے، جبکہ اس لا کو پاکستان کا سپریم لا کہا جاتا ہے. دس کانسٹیٹیوشن واز ڈرافٹڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو، اور اس میں انہوں نے اسسٹنس لی اپوزیشن پارٹیز کی. یہ پارلیمنٹ کی طرف سے 10 اپریل کو اپروو ہوا اور 14 اگست 1973 سے اس کو ریٹیفائی کر دیا گیا. اس کانسٹیٹیوشن کے 280 آرٹیکلز اور 12 چیپٹرز ہیں. اور ایک اور چیز جو کلیئر ہونی چاہیے، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پہلی 7 امینڈمنٹس تھیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے ہی کی گئیں. اس کے علاوہ جو باقی امینڈمنٹس تھیں وہ بعد میں آنے والے لیڈرز کی طرف سے کی گئیں. سو لیٹ اسٹارٹ فرام امینڈمنٹ نمبر 1. فرسٹ امینڈمنٹ کے مطابق پاکستان کی باؤنڈریز کو ریڈیفائن کیا گیا، اور اس کے اندر جہاں جہاں ایسٹ پاکستان کا ورڈ یوز ہو رہا تھا اس ریفرنس کو ختم کیا گیا. یہاں پر ایک کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ دس کانسٹیٹیوشن واز میڈ آن 1973. یہ 1973 میں بنا، جبکہ ایسٹ پاکستان سے سیپریٹ ہو گیا ان 1971. 1971 میں سیپریٹ ہونے کے بعد بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس ورڈ کو کیوں یوز کیا گیا، یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. تو اس کا آنسر ہے ریکوگنیشن، یعنی پاکستان نے ایسٹ پاکستان کو ایک سیپریٹ کنٹری کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اور یہ بعد میں جا کے 1974 میں کیا، جب فیب کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا وزٹ ہوا تو اس وقت پھر اس کو بعد میں ریکگنائز کیا، اور ریکگنائز کرنے کے بعد پھر کانسٹیٹیوشن سے ان ریفرنسز کو ختم کر دیا گیا. سیکنڈ امینڈمنٹ کے مطابق مسلم کو ڈیفائن کیا گیا، یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن ایڈ کی گئی، اور اس کے مطابق یہ ایک امپورٹنٹ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوگا. تو اس لیے پھر اس کے بعد جو احمدیز کمیونٹی تھی، جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا اور پھر ان کو مائنورٹیز میں شامل کر دیا. تھرڈ امینڈمنٹ جو کہ 1975 میں ہوئی، یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی. تو اس کے مطابق پریونٹیو ڈیٹینشن کے پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. پریونٹیو ڈیٹینشن کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور ورڈ کو سمجھتے ہیں، دیٹ از امپریزنمنٹ. امپریزنمنٹ اس پریزن یعنی جیل کے ٹائم کو کہتے ہیں جب کسی بھی شخص کو کرائم کے بعد جیل بھیجا جاتا ہے سزا کے طور پر، تو اس کو امپریزنمنٹ کہا جاتا ہے. لیکن پریونٹیو ڈیٹینشن سے مراد وہ جیل ہے، وہ سزا ہے جو پہلے بیفور کرائم کسی بھی شخص کو دی جاتی ہے، اور یہ اس کیس میں دی جاتی ہے جب وہ سسپیکٹ ہو اس پر، یعنی اس کے اوپر ڈاؤٹ ہو، شبہ ہو کہ وہ کرائم کر سکتا ہے. تو اس وقت جو اس کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ پریونٹیو ڈیٹینشن. اس پیریڈ کو اس امینڈمنٹ کے اندر ایکسٹینڈ کیا گیا. پہلے یہ 1 منتھ تھا، بعد میں اس کو 2 منتھس کر دیا گیا. فورتھ امینڈمنٹ کے مطابق جو کہ 1975 میں کی گئی، اس کے مطابق جو مائنورٹیز تھیں ان کے لیے ایڈیشنل سیٹس ریزرو کی گئیں، اور کورٹس کے کچھ پاورز کو ڈپرائیو کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا. ان سے وہ پاور لے لی گئی کہ وہ پریونٹیو ڈیٹینشن کے اندر جس شخص کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ کوئی کرائم کر سکتا ہے، اس کی بیل کورٹس نہیں لے سکتی. ففتھ امینڈمنٹ کے مطابق ہائی کورٹس کے اوپر مزید ریسٹرکشنز لگائی گئیں. یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی 1976 میں، اور اس امینڈمنٹ کے مطابق کورٹس کو منع کر دیا گیا کہ وہ کسی بھی قسم کا ایسا آرڈر جاری نہیں کر سکتے جس کے مطابق پولیس اسٹیشن کے اندر کوئی رپورٹ اگر درج ہو رہی ہو تو اس رپورٹ کو روکا جا سکے، یعنی وہ اس رپورٹ کو سٹاپ نہیں کر سکتے جو پولیس اسٹیشن کے اندر درج کی جا رہی ہوگی. سکستھ امینڈمنٹ کے مطابق چیف جسٹس کی ایج کو ریوائز کیا گیا، جو کہ ریٹائرمنٹ کی ایج تھی. تو اس کے مطابق
جو کہ 1976 میں ہوئی. جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے ان کو 65 ایئرس کی ایج میں ریٹائر کرنے کا رول بنایا گیا, اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے ان کو 62 ایئرس کی ایج پہ ریٹائر کرنے کا رول بنایا گیا. 7th امینڈمنٹ کے مطابق پرائم منسٹر کو یہ پاور دی گئی کہ وہ پاکستان کے لوگوں کا ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتا ہے. اس کے لیے اس امینڈمنٹ کے مطابق ایک یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں لاسٹ امینڈمنٹ تھی جو ان کے دور میں ہوئی, اور اس کے لیے جو ہے پرائم منسٹر کو یہ پاور دی گئی کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں عوام کا اعتماد لینے کے لیے. وہ پریزیڈنٹ کو کہیں گے, پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کریں گے جو کہ ایک کمیشن بنائے گا, اور وہ کمیشن پھر ووٹ آف کانفیڈنس لے گا. اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آ گیا, اور اس میں 1985 میں امینڈمنٹ کی گئی 8th امینڈمنٹ. اس سے پہلے پاکستان کا جو سسٹم تھا دیٹ واز پارلیمنٹری سسٹم. اس کے مطابق پارلیمنٹری سسٹم تھا, پرائم منسٹر کے پاس پاورز زیادہ تھیں, پریزیڈنٹ کی پاورز بالکل ہی لمیٹڈ تھیں. لیکن اس چینج کے بعد اسے سیمی پریزیڈنشل سسٹم بنایا گیا, کیونکہ ضیاء الحق صاحب آئے اور ان کے دور میں پھر یہ سیمی پریزیڈنشل سسٹم بنا. اس میں پریزیڈنٹ کو بہت ساری ایڈیشنل پاورز دی گئیں, جس میں ایک پاور یہ بھی تھی جس کو ہم آرٹیکل 58(2)B کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے مطابق پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی وقت پارلیمنٹ کی جو اسمبلیز تھیں ان کو ڈیزالو کر سکتا ہے. اسی طرح پریزیڈنٹ کو کچھ پاورز دی گئیں. 9th امینڈمنٹ یہ پاس نہیں ہوئی تھی. اس کے مطابق یہ بھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوئی تھی, لیکن اس کے مطابق شریعہ لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے تھے, اور ان کو سپریم لاء کے طور پر جو ہے وہ فالو کروانا تھا. لیکن یہ لاء جو ہے یہ سینٹ کی طرف سے تو پاس ہوا, لیکن نیشنل اسمبلی کی طرف سے پاس نہیں ہوا. تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ جب یہ پاس ہی نہیں ہوئی امینڈمنٹ, تو پھر اس کو امینڈمنٹ نمبر کیوں اسائن کیا گیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز ہیں. ایک کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے جسے سینٹ بھی کہتے ہیں, اور دوسرا لوور ہاؤس ہے جسے ہم نیشنل اسمبلی بھی کہتے ہیں. ان دونوں میں سے اگر کسی ایک ہاؤس کی طرف سے بھی کوئی امینڈمنٹ اپروو ہو جائے تو پھر اس کو ایک امینڈمنٹ نمبر اسائن کر دیا جاتا ہے. تو یہ سینٹ کی طرف سے تو پاس ہو گئی, لیکن نیشنل اسمبلی کی طرف سے پاس نہیں ہو سکی, اس لیے اس کو امینڈمنٹ نمبر تو مل گیا, لیکن یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ اس کانسٹیٹیوشن کا پارٹ نہ بن سکی. 10th امینڈمنٹ کے مطابق نیشنل اسمبلی کے جو سیشنز تھے ان کو فکس کیا گیا کہ یہ 130 ڈیز سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنے چاہیے. اس سے پہلے جو ٹائم تھا نیشنل اسمبلی کے سیشنز کا وہ 160 ڈیز تھا, لیکن بعد میں اس کو فکس کر دیا گیا کہ یہ 130 ڈیز سے زیادہ ایکسیڈ نہیں, یعنی اس کے اندر جو ہے یہ نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. 11th امینڈمنٹ کے مطابق ریزرو سیٹس جو کہ وومن کی تھیں, وومن کے لیے رکھی گئیں, ان کو ریوائز کرنے کا کہا گیا نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں, لیکن پھر یہ بل وڈرا کر لیا گیا, سو اٹ واز آلسو ناٹ پاسڈ. 12th امینڈمنٹ 1991 میں ہوئی, اور یہ 1991 میں جو ہوئی یہ اسپیڈی ٹرائل کورٹ کے حوالے سے تھی. کسی بھی طرح کے ہینیس کرائم کو روکنے کے لیے اسپیشل کورٹس بنائی گئیں اس کے مطابق, جو کہ 3 ایئرس کے لیے بنائی گئیں. ہینیس کرائم ایسا کرائم ہوتا ہے جو وحشیانہ کرائم ہو, کوئی بھی ایسا کرول ایکٹ ہو جس کا سوسائٹی پر یا مورل ویلیوز پر بہت گھناؤنا امپیکٹ ہو, تو اس کو روکنے کے لیے, فوری روکنے کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹ شروع کیے گئے جو 3 ایئرس کے لیے سٹارٹ کیے گئے. یہ بھی 1991 میں ہوئے. 1997 کے اندر جب دوبارہ سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی, نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, تو اس کے بعد کیونکہ اس سے پہلے ضیاء الحق کا دور تھا, اس ٹائم میں پریزیڈنٹ کے پاس پاور زیادہ تھیں, اور انہوں نے جو ہے دوبارہ سے پریزیڈنٹ کی پاورز کو ریورس کر دیا, ختم کر دیا, جس کے مطابق جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے تھے, نیو الیکشنز کو سٹارٹ کروا سکتے تھے, اور پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتے تھے. تو ان پاورز کو ریورس کر دیا گیا, یعنی جو 58(2)B آرٹیکل تھا اس کو ختم کر دیا گیا. 14th امینڈمنٹ کے مطابق جو پارلیمنٹ کے ممبرز تھے ان کو ڈسمس کرنے کا رائٹ دیا گیا, اور اگر ان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے. یہ
امینڈمنٹ تب ہوئی جب ایک ٹرم سٹارٹ ہوئی, ایک کانسیپٹ سٹارٹ ہوا, دیٹ واز ہارس ٹریڈنگ. ہارس ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جاتا تھا ڈیورنگ گورنمنٹ. تو اس ٹائم اس چیز کو روکنے کے لیے یہ اختیار دیا گیا کہ جو پارٹی ہیڈ ہوگا وہ اگر چاہے تو وہ کسی بھی ممبر کو ڈسمس کر سکتا ہے, کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ڈسمس کر سکتا ہے. اوکے, دیٹ واز 15th امینڈمنٹ. یہ بھی پاس نہیں ہوئی, اور یہ وہی امینڈمنٹ ہے جو پہلے بھی سٹارٹ کی گئی 9th امینڈمنٹ ضیاء الحق صاحب کے دور میں, اور اس وقت بھی جو ہے وہ شریعہ لاء کو ایز اے سپریم لاء امپوز کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ اس کو نہیں پاس کروایا گیا. یہاں پہ بھی یہ ایک ہاؤس کی طرف سے تو پاس ہو گئی لیکن دوسرے ہاؤس کی طرف سے پاس نہیں ہوئی, اس لیے اسے آرٹیکل امینڈمنٹ نمبر تو اسائن ہو گیا لیکن اس کے بعد یہ اپروو جو ہے وہ نہ ہو سکی. That was in 1998 during the time of نواز شریف. 16th امینڈمنٹ کے مطابق کوٹا سسٹم کا جو ٹرم تھا اس کو بڑھا دیا گیا, جسے 20 ایئرز سے بڑھا کے 40 ایئرز تک کر دیا گیا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ پہلے 20 ایئرز تھا, بعد میں اس کو بڑھا کے 40 ایئرز کر دیا گیا. 17th امینڈمنٹ کے مطابق چینجز کیے گئے پریزیڈنٹ کے آفس میں, یعنی وہ پاورز جو لی گئی تھیں. یہ 2003 میں ہوئی امینڈمنٹ, دیٹ واز ایٹ دا ٹائم آف پرویز مشرف صاحب آ گئے, اور ان کے مطابق یہ بھی ایک آرمی لیڈر تھے, اور اس کے دور میں پھر یہ بھی پریزیڈنٹ رہے, اور اس کی وجہ سے جو پریزیڈنٹ کی جو پاورز تھیں ان کو دوبارہ سے ریٹین کیا گیا. 58(2)B آرٹیکل کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کیا گیا, اور ان کو یہ پاور دی گئی کہ یہ بھی جو ہے کسی بھی ٹائم پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. دین 18th امینڈمنٹ کے مطابق دوبارہ سے 18th امینڈمنٹ کو پاکستان کا منی کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے امینڈمنٹ کے اندر یہ ایک بہت بڑی امینڈمنٹ تھی پاکستان کی ہسٹری میں, جس میں پاکستان کے 280 میں سے 103 آرٹیکلز کو امینڈ کیا گیا. اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ جو بہت میجر امینڈمنٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو 58(2)B کو ریموو کر دیا گیا, پریزیڈنٹ کی پاورز کو ختم کر دیا گیا جس کے مطابق وہ پارلیمنٹ کو اکیلے جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں, اور سیکنڈ پروونسز کو بہت زیادہ اتھارٹیز دی گئیں, بہت زیادہ پاورز دی گئیں, بجٹس ایشو کیے گئے, اور تھرڈ میجر امینڈمنٹ واز NWFP کا نیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا, کیونکہ باقی جتنے بھی پروونسز تھے وہ لنگوسٹک بیس پہ نام رکھے گئے جیسے پنجابی, سندھی, بلوچی, لیکن جو خیبر پختونخوا ورڈ تھا یہ اس لیے لیا گیا کیونکہ اس سائڈ پہ پٹھان تھے اور ان کا نیم جو ہے وہ ان کی لنگوسٹک ایتھنیسٹی کی بیس پہ نہیں تھا, تو اس کو ایک بہت لمبے عرصے سے یہ ایشو چلتا آ رہا تھا تو اس کو ری نیم کر دیا گیا. اوکے, 19th امینڈمنٹ کے مطابق 19th امینڈمنٹ کے اندر جوڈیشل کمیشن کو انٹروڈیوس کیا گیا, اور 19th امینڈمنٹ کے اندر یہ اپوائنٹمنٹ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان تھا اس کو امینڈمنٹس کی گئیں, اور جو پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر ممبرز کی تعداد تھی ان کو بھی ریوائز کیا گیا. اور اس کے مطابق پہلے یہ رول تھا, سٹارٹ میں یہ رول تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پہلے ریکمنڈیشن بھیجتا تھا چیف جسٹس کی, جو کہ چیف جسٹس بنائے جاتے تھے سپریم کورٹ کے, ان کی ریکمنڈیشن پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجتا تھا اور پارلیمنٹری کمیٹی آگے پریزیڈنٹ کو بھیجتی تھی. لیکن بعد میں یہ رول بنایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن پہلے پارلیمنٹری کمیٹی کو ریکمنڈیشن بھیجتا تھا, اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی پرائم منسٹر کو بھیجتی تھی اور پرائم منسٹر آگے پھر پریزیڈنٹ کو بھیجتا تھا. امینڈمنٹ نمبر 20 کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشنز کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کچھ سٹیپس لیے گئے, یہ 2012 میں ہوئے, اور اس کے مطابق جو ہے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ جو ہے اس کو دوبارہ سے ری پلان کیا گیا, اور اس کے مطابق یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی, جیسے ہی ایک ٹینیور ختم ہوتا ہے ایک گورنمنٹ کا تو ایک کمیٹی بنائی جائے گی, اس کمیٹی کے اندر 4 ممبرز ہوں گے, ان میں سے 4 ممبرز جو ہیں وہ 2 ممبرز گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گے اور 2 ممبر جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے, اور وہ 3 ڈیز کے اندر اندر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون سا ہونا چاہیے. اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے تو پھر یہ ڈائریکٹ اتھارٹی چلی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس.
تو اس لیے اس کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ ری پلان کیا گیا. 21 امینڈمنٹ جو کہ 2015 میں ہوئی، یہ اے پی ایس کے اندر جو پشاور کے اندر اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا بچوں پر، تو اس کے بعد جو ہے ملٹری کورٹس کو اسٹیبلش کیا گیا اور ان کو سپیڈی ٹرائل کے لیے جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا کہ وہ ٹیررزم کے اوپر سپیڈی ٹرائلز کریں اور ان کے سپانسرز کے حوالے سے اور ان کو جلد از جلد جو ہے وہ سزا دیں. 22 امینڈمنٹ اس کے مطابق جو ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پاورز تھیں وہ ڈیپیوٹ کر دی گئیں، ٹرانسفر کر دی گئیں چیف الیکشن کمشنر کو. اور اس امینڈمنٹ کے مطابق ریٹائرمنٹ کی ایج کو بھی ریوائز کیا گیا. پہلے چیف جسٹس جو تھے، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کی ایج 65 تھی ریٹائرمنٹ کی، بعد میں 68 کر دی گئی. اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کی ایج 62 سے بڑھا کے 65 کر دی گئی. اور اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کے اندر 5 ممبرز ہوتے تھے اور وہ سارے ریٹائرڈ ججز ہوتے تھے. اس میں ریوائز کر دیا گیا اس کو، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ریٹائرڈ ججز ہوں، بلکہ اس میں یہ تھا کہ یہ ٹیکنوکریٹس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو ریوائز کر دیا گیا. اوکے. 23rd امینڈمنٹ کے مطابق یہ ایک سن سیٹ کلاز کہا جاتا ہے اس کو. سن سیٹ کلاز مین ایسی امینڈمنٹ جو ایک مختصر عرصے کے لیے کی جائے. اس امینڈمنٹ کے مطابق جو ملٹری کورٹس تھیں وہ پہلے 2 ایئرس کے لیے بنائی گئی تھیں، جو کہ 21 امینڈمنٹ میں یہ ہوا تھا، لیکن مزید 23rd امینڈمنٹ کے اندر یہ مزید 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس کو اسٹیبلش کیا گیا. اس طرح سے یہ پھر مزید کچھ عرصے کے لیے سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے. اوکے جی، ہیئر از نیکسٹ امینڈمنٹ نمبر 24. اس امینڈمنٹ کے مطابق نیشنل اسمبلی کی سیٹس کو ری ایلوکیٹ کیا گیا، اور یہ امینڈمنٹ اس وقت ہوئی جب 2017 میں سینسس ہوا، یعنی مردم شماری ہوئی. تو اس کے بعد پنجاب کے اندر 8 سیٹس کو کم کر دیا گیا. اس مردم شماری کے بعد جب دوبارہ سے آبادی کا اندازہ لگایا گیا تو اس کے مطابق پنجاب میں سے 8 سیٹس کو لیس کیا گیا، اور ان 8 سیٹس کو جب کم کیا گیا تو اس میں سے 4 سیٹس کے پی کے کی بڑھائی گئیں اور کے پی کے ریجن کی، اور 4 سیٹس جو ہیں وہ بلوچستان ریجن کی بڑھائی گئیں. تو اس طرح سے ٹوٹل نمبر آف جو سیٹس تھیں وہ سیم رہیں، لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ آپس میں ری ایلوکیٹ کر دی گئی. 25 امینڈمنٹ کے مطابق فاٹا کو یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ جو ٹرائبل ایریاز تھے، قبائلی علاقے تھے، ان کو مرج کر دیا گیا خیبر پختونخوا کے ساتھ. اور یہاں پر ایک اور مائنر چینج یہ بھی کیا گیا کہ فاٹا کے جو ممبرز تھے ان کی تعداد پہلے نیشنل اسمبلی میں 12 تھی، ان کو کم کر کے بعد میں 6 کر دیا گیا. 26th امینڈمنٹ جو ہے دس واز لاسٹ امینڈمنٹ، یہ بھی جو ہے پچھلی امینڈمنٹ کے رسپانس میں ہوئی. اس کے مطابق جو فاٹا کی سیٹس تھیں نیشنل اسمبلی میں، جیسے ہم نے پڑھا کہ 25th امینڈمنٹ میں اس سے پہلے وہ 12 تھیں فاٹا کی سیٹس، مرج ہونے کے بعد وہ 6 رہ گئیں. تو اب دوبارہ سے 26th امینڈمنٹ میں ان کو 12 کر دیا گیا. یہ تو تھا نیشنل اسمبلی کے لیے. جو پروونشل اسمبلی تھا، پروونشل اسمبلی میں فاٹا کی سیٹس جو ہے وہ پہلے 24 تھیں، ان کو بعد میں پہلے 16 تھیں، بعد میں بڑھا کے ان کو 24 کر دیا گیا. So that was all for the amendments of Pakistan Constitution 1973 which is very important. I hope so یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا لیکچر، آپ کو سمجھ آئی ہوگی. So we request you کہ اگر آپ کو اس سے ہیلپ ملی ہو تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ ہماری ایسی بہت ساری یوزفل ویڈیوز مل سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.